بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور فرمایا اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو نافرمانی کا، فعظوہن، تو تم ان کو نصیحت کرو۔ یہ شوہروں کو حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ لٹھ اٹھا کر تم شروع ہو جاؤ، فرمایا تم ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت کا کیا تقاضا ہے ابھی میں فقہا کی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا اگر نصیحت سے بھی کام نہ چلے، سمجھانے سے بھی کام نہ چلے، تو فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِ، تو فرمایا پھر ان سے اپنے بستروں کو علیحدہ کر لو۔ اب ان کے ساتھ رہنا یا اس کو اپنے بستر پر رکھنا یہ نہ کرو، بلکہ سمجھانے کی سطح پر وہ نہ آئے تو ذہنی طور پر اس کو اصلاح کے لیے یہ بات کرنا کہ دیکھو اب اگر اتنی دوری ہے تو پھر یہ دوری آگے بڑھ سکتی ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے پہلا اسٹیج یہ نہیں کہ جناب طلاق دے کر الیاذ باللہ اس کو اپنے نکاح سے فاسد کر دی جائے، تو اس فساد سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ دوری کا تصور دینے کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنے بستر سے دور کرو۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے اور اس کی وہ ناشیزہ ہو، نافرمان ہو، اور اس کے نشوز اور ناشیزیت، اس کی نافرمانی اگر باز نہ آئے تو فرما وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر اسے ضرب لگانے کی، مارنے کی اجازت ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر یہ قانون بنا بھی تھا، اور اس پر گویا کہ لبرلزم کی جانب سے زیادہ شور بھی ہوا، اور رمضان شریف کے اندر باقاعدہ ہمارا پھر ایک ٹی وی چینل پر ہمارا ان سے مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا جی قرآن نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، تو یہ کیا قانون ہے؟ تو ہم نے کہا اس وَضْرِبُوهُنَّ کے اس لفظ کے اندر جو گہرائی ہے، گہرائی ہے، اس کو کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ فرمایا اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور اپنی غلطی کو مان لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کو پکڑنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہ کرنا۔ اگر وہ اپنی غلطی مان لے، شرمندہ ہو جائے، تو پھر تم ٹوں میں نہ لگ جانا، پھر قریدنے میں نہ لگ جانا، پھر کوئی ایسا الگ سے بہانہ نہ پکڑنا کہ اس کو پکڑ کے تم ذلیل کر دو۔ فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ رب العالمین نہایت بلند اور بڑا ہے کہ وہ تمہاری بھی گرفت کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا۔ فقہاء کرام اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ اگر خاوند کی نافرمانی کرے بیوی، تو پھر خاوند کو یہ چاہیے کہ شوہر کو یہ چاہیے کہ جو میاں بیوی کے حقوق میں جو شوہر کے حقوق ہیں، وہ جو قرآنی آیات ہیں، جو احادیث ہیں، اس سے بیوی کو نصیحت کرے، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہے الحمدللہ، تو اس کو نصیحت کرے کہ دیکھیں ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے رسول مکرم یہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے، سرکار علیہ السلام کے ساتھ ازواج مطہرات کے معاملات ہمیں اس بات کو درس دیتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا نا کہ نصیحت کرنا، تو نصیحت پہلے وہ کتاب و سنت، نیک اور صالحات عورتوں کی مثال کو سامنے لا کر رکھے، اس کے ساتھ وہ نصیحت کرے، اور اگر وہ اس نافرمانی پر وہ قائم رہے تو پھر قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ اپنے بسترے کو پھر اس سے الگ کرو، اور فرما پھر باز نہ آئے، پھر قرآن کریم کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو ضرب یعنی مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر جو مارنے کی اجازت ہے وَضْرِبُوهُنَّ، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے سارے فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ مارنے کا جو حکم ہے یہ مباح ہے، یہ مباح ہے، یعنی مارنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ مارنا بہتر ہے۔ لیکن مارنے کی کیفیت کیا ہے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن مارنے کا جو حکم ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ محض ایک مباح ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو بعض لوگ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ رب نے عورت کو مارنے کا حکم دیا ہے، تو یہ مارنے کا حکم وجوب پر نہیں ہے کہ نہ مارے گا تو یہ شوہر گناہگار ہو جائے گا، یہ سنت نہیں ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کے عمل مبارکہ سے ہے کہ جناب یہ بیوی جب اس سطح پر ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو پھر اس کی پٹائی کی جائے، اس کو مارا جائے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مباح ہے۔ مباح اس چیز کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، تو ایسا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس میں ثواب ہی نہ ہو۔ تو اس میں جو ہے جو اصل چیز ثواب کی ہے وہ ہے صبر، اور اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مارنے کے مقابلے پر یہ ہے کہ اگر بیوی کو تو ضرب مارتا بھی ہے، اگر اس کو اذیت یعنی مار پٹائی بھی اس کی کر دیتا ہے، مارتا بھی ہے،
تو مارنا کوئی واجب تو نہیں تھا، مارنا کوئی سنت تو نہیں تھا، مارنا کوئی مستحب تو نہیں تھا، مارنا مباح تھا۔ مباح کہتے ہیں جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ گناہ ہے۔ لیکن تو اگر بیوی سطح پر پہنچ جائے تو پھر اجر والا کام کرنا، ایسا کیوں کام کرتا ہے کہ جناب تکلیف بھی تو محسوس کر رہا ہے اور اس پر تجھے اجر بھی نہ ملے؟ تو ثواب والا کام کیا ہے کہ مار نہیں، اس کی اس اذیت پر صبر کر، اللہ رب العالمین اس کی اولاد کے ذریعے تجھے خوشیاں عطا فرمائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اسلام دیکھیے کس درجے پر لے جا کر گھروں کی صلاح اور ناچاقی کو ختم کرنے کے لیے درس مرحمت فرماتا۔ اچھا، اب یہ تو مارنے کی شرعی حیثیت تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے، خوب بھی نہیں، مسلمان کے اخلاق کے موافق بھی نہیں۔ لیکن یہ جو ایک حکم دیا یہ عرب کے اس رواج کے مطابق، تو اس کو ہمارے تمام فقہ حنفیہ کے اصولین نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہاں پر وَضْرِبُوهُنَّ جو ہے یہ اباحت کے لیے ہے، یعنی اگر مار دیتا ہے اپنی بیوی کو، یعنی اس کو مارتا ہے تو نہ اس پر کوئی گناہ ہے نہ اجر ہے، تو یہ تو شرعی حکم تھا۔ لیکن مارنا کیسا ہے تو علماء نے یہ لکھا، ایک تو یہ ہے کہ ایسی ضرب خفیف ہو کہ جسم پر نشان نہ ہے، اور پھر اس کی اور تشریح کرتے ہوئے ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا کہ کپڑے کو لپیٹ کر، یعنی ایک دوپٹے کو لے کر اس کو لپیٹ کر گانٹ بنا دی جائے اور اس سے اس کے جسم کو مارا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس سے یہ پتا چل دیا کہ جب ضرب میں یہ خفیف رکھی گئی ہے، ضرب میں یہ خفت رکھی گئی ہے، ضرب میں یہ کمزوری رکھی گئی ہے، ضرب میں یہ ہلکا پن رکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا مقصود مارنا نہیں ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ مارنے کا حکم دیا اور مارنے کی کیفیت کیا بیان کیا ہے کہ کپڑے کو لپیٹ کر، یعنی کپڑے کو لپیٹ کر اور اس کے جسم پر مارا جائے، تو اس سے کیا ضرب لگتی ہوگی؟ یہ بعض فقہا نے یہ لکھا کہ مسواک کے ذریعے ہلکی سی چپٹ لگائی جائے، مثال کے طور پر جس طرح ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے ساتھ الجھ جائے تو اس کو ہاتھ سے کہا جا اپنا کام کر، تو کہا ایسی چیز کہ جس سے کہ نفرت کا اظہار بھی ہو جائے اور اس کے بدن پر کوئی چیز نہ ثابت ہو، اس کے بدن کو اذیت نہ ہو، بلکہ اس کے ذہن اور فکر کے پر وہ اذیت طاری ہو کہ یہ نفرت میرے ساتھ کیوں کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ اب آپ دیکھیے کہ ضرب کو اور مارنے کو اتنا خفیف کھنا کہ جب مارنے کا حکم ہے تو آپ سمجھیں گے شاید کوئی گولی مارنے کا حکم ہے، اللہ نہ کرے، مارنے کا حکم ہے تو شاید کوئی موٹے سے ڈنڈے سے مارنے کا حکم ہے، لیکن جب آپ شریعت کے مسائل کی تحقیق کرتے ہیں تو اس کی کیفیت اتنی نازک ہے کہ جناب کپڑے کو لپیٹ کر دو کپڑے کو اس طرح گانٹ لگا کر آپ مارے تو کوئی کہے کہ بھائی اس سے کون سی ضرب لگے گی، تو کہا یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مارنا شریعت کا مقصود نہیں ہے، یہ تو مرد کی جو بھڑاس ہے اور جو انسان ہونے کی حیثیت سے جو اس کی دل آزاری ہوئی ہے اس بھڑاس کو ریلیز کرنے کے لیے اگر وہ اپنے مزاج میں اتنا پختہ نہیں ہے کہ وہ صبر کر سکے تو چل بھڑاس نکالنے کے لیے ایسا کر دے کہ جناب ایک کپڑے کو لے کر اس کے بدن پر مار دے یا جناب ہلکا سے اس کو دھکا دے دے یا مسواک کی ہلکی سی ضرب اس پر لگا دے، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تیری بھڑاس نکلنے کے بعد پھر تو اپنی سطح پر آ کر صلح کو پا سکے۔ لیکن پھر بھی اس میں باکمال لوگ جو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کو فرمایا گیا کہ مارنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مارنا کوئی عزت کی بات نہیں ہے، مارنا کوئی رب کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے، اس پر صبر کرنا جو ہے وہ رب کو خوش کرنے کی بات ہے۔ یہ شریعت مطہرہ نے اس بات کو گویا کہ زیادہ قرآن مجید پر اعتراض بھی نہ بیان کیا جائے جس طرح مغربی اعتراض کرتا ہے کہ قرآن نے عورت کو مارنے کا حکم دیا ہے، قرآن نے عورت کو مارنے کا حکم نہیں دیا، جس بارے میں اس کو لیا جا رہا ہے قرآن نے جس مارنے میں مارنے کا حکم دیا ہے اس احکر نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے کہ مارنا شریعت مطہرہ کو مطلوب نہیں ہے، معاف کر دینا مطلوب ہے، درگزر کرنا مطلوب ہے، لیکن مارنا بھی اگر ہو تو اس کی ضرب کتنی خفیف ہے وہ میں نے فقہا کی زبان سے آپ کے سامنے اس کی مثال پیش کی ہے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ